وہ جھوٹا نبی جو رسول اللہ کے پاس گیا اور اپنا جانشین مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کذاب کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کو ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کر کفارہ ادا کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گہرا دکھ پہنچایا تھا۔ جھوٹے نبیوں کے داعیان نے رسالت مآب کی حیات مبارکہ میں ہی سر اٹھا لیا اور فتنے سے کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہے۔ اولین داعیان نبوت کذابوں میں مسلمہ ایسا بدبخت تھا جس کی خود ساختہ نبوت کے فتنہ کو کافی عرصے بعد بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ایک بار مسلمہ نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر آپ سے گستاخانہ انداز میں کہا کہ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائے۔ اس وقت آپ کے سامنے کھجور کی ٹہنی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امور خلافت میں مجھ سے یہ شاہ خرمہ بھی مانگو تو میں دینے کو تیار نہیں۔ مسلمہ کے تیور اور نظریات سب پر واضح تھے۔ وہ یہ جواب سن کر لوٹ گیا، کسی نے اسے نہیں روکا۔ جب آپ کے دربار سے مایوس مسلمہ کذاب یمامہ واپس لوٹا تو اس نے اہل یمامہ کو جھوٹی یقین دہانی کرائی کہ محمد نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے اور اپنی من گھڑت وحی اور الہام سنا سنا کر کئی لوگوں کو اپنا ہمنوا اور معتقد بنا لیا۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کے ہی قبیلے کے ایک بااثر شخص نہار کو یمامہ روانہ کیا تاکہ وہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لے آئے، مگر یہ شخص بھی یمامہ پہنچ کر مسلمہ کذاب کا معتقد بن گیا اور لوگوں کے سامنے اس کے شریک نبوت ہونے کی جھوٹی تصدیق کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کذاب کے حلقہ بڑھنے لگا۔ اپنے ہم نواؤں کی کثرت دیکھ کر مسلمہ کذاب نے اپنے دماغ میں یہ بات پختہ کر لی کہ واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ اس گستاخ اور کذاب کی دیدہ دلیری دیکھے اس نے ختم المرسلین کے نام مکتوب بھیج ڈالا، مسلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام۔ معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی اور نصف میری ہے، لیکن قریش کی قوم زیادتی کی اور ناانصافی کر رہے ہیں۔ یہ خط دو قاصدوں کے ہاتھ حضور کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ نے ان قاصدوں سے پوچھا، تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ ختم المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مسلمہ کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام مسلمہ کذاب، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتے ہیں اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ حضرت کی حیات مبارکہ میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ کے وصال پاتے ہی مسلمہ کذاب نے لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایسے عامیانہ اور اندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ بھی حرام قرار دے دیا گیا، ماہ رمضان کے روزے اڑا دیا، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنتیں ختم کر کے صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خرافات اس نے اپنے خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواہشات اور عیش کوشی کی شراریں بلند ہونے لگی اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے۔ ان میں ایک دستہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا اور ہدایت کی کہ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کی آمد سے پہلے حملہ نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے جوش جہاد میں حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ جب اس شکست کی خبر خلیفہ اول کو ملی تو حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو، جو کہ بنی طے کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، مسلمہ کے خلاف معرکہ آرائی ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت خالد یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت خالد کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر عقربہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں حق و باطل
قاتل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، جن میں ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ شامل ہیں۔ مسلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا، مگر لشکر اسلام نے قلعے کا دروازہ توڑ کر حملہ کر دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسلمان ہو چکے تھے، اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسلمہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریب ہی ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، جس سے مسلمہ کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور یوں دوسرا جھوٹا نبی نشان عبرت بن گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جنگ یمامہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آخری معرکہ تھا، جس کے بعد دور صدیقی میں کسی اور شخص کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اے قوم، کاش ہم یہ جان لیتے کہ ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں دیکھ کر رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش ہمیں رسول اللہ کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہو جائے جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے، بس ہر صاحب ایمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ ختم نبوت کا مسئلہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، پھر چاہے وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے جڑا ہو۔ قادیانیوں کو جب علماء حق کی کوششوں سے نان مسلم قرار دے دیا گیا ہے، تو اب چیف جسٹس پاکستان نے اپنی آخرت برباد کر کے انہیں مسلمانوں کے ساتھ برابر کیوں کھڑا کر دیا؟ اپنی عبادت گاہوں کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، قرآن ان کی کتاب نہیں، اپنے مذہب قادیانیت کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سب مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ مگر اب ان خبیثوں کو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق انسان نے ان سب باتوں کا اختیار دے دیا ہے۔ مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرو، تاکہ قیامت کے دن خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ آخر میں میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس تحریر کو آگے ضرور منتقل کریں۔ تھینک یو۔